بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتاشا کے قدموں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ بہن ایسے دشمن سے محبت کرنے لگی تھی جو سب سے زیادہ مکار تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، بڑے سے بڑے دشمنوں کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا تھا۔ ابتدا سے نتاشا کا یہ عزم تھا کہ وہ الپا کو مسلمانوں کا احسان مند ہونے اور ان سے متاثر ہونے نہیں دے گی۔ اب تو اس کی اپنی بہن ایک مسلمان سے عشق کرنے لگی تھی، اس طرح وہ بہت بڑی بازی ہار رہی تھی۔ فی الحال تو یہ ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ پارس نے نتالیا کے ذریعے ان کی موجودہ رہائش کا دیکھ لی ہے۔ وہ نشے میں تنہا نہیں آئی ہوگی، پارس اسے یہاں تک لایا ہوگا اور ندیدہ بن کر ابھی آس پاس کہیں موجود ہوگا۔ ایک زبردست مکار دشمن بالکل قریب ہو، نظر نہ آتا ہو، اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ وہ دشمن سایہ بن کر جسم کے اندر سما گیا ہے، چھوٹی بہن کے دماغ پر اور بڑی بہن کے جسم پر قبضہ کر چکا ہے، تو اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس چال باز نے اچانک ہی بازی پلٹ دی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم یہاں موجود ہو، پلیز مجھ سے بات کرو، اپنی خاموشی سے مجھے خوفزدہ نہ کرو۔ کمرے میں گہری خاموشی رہی، کوئی نہیں بول رہا تھا، وہی جیسے دیواروں سے بول رہی تھی۔ وہ دونوں مٹھیاں بھینچ کر کہنے لگی، میں کہتی ہوں بولو۔ میں نے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں قدم جمانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، درجنوں منکی مین کو ہلاک کر کے نادیدہ گولیاں، فلائنگ کیپسول اور برین گارڈ وغیرہ حاصل کیے ہیں، نادیدہ بن کر ٹرانسفارمر مشین سے گزر کر ٹیلی پیتھی سیکھی ہے۔ ہم بہنوں کو سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل ہوئی ہے کہ الپا کو اپنی معمولہ بنا کر ہم پورے اسرائیل پر حکومت کرنے والے ہیں۔ ایسے میں تم نے اچانک ہمیں آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں پھینک دیا ہے، نہیں، ہم سے اتنی بڑی شکست اور ناکامی برداشت نہیں ہوگی، میرا تو دم نکل جائے گا۔ مجھ سے بات کرو، کچھ بولو، اپنی آواز سناؤ، میں تم سے سمجھوتا کروں گی۔ وہ بول رہی تھی، بولتی جا رہی تھی، لیکن جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی، ہانپنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ پارس موجود تھا، خاموش رہ کر اسے ٹینشن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایسی شدید بے چینی پیدا ہو گئی تھی کہ اسے کسی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ نتالیا کے خیالات نے بتایا تھا کہ وہ نائٹ کلب سے ٹیکسی میں اس کے ساتھ آیا تھا، اسے اس کے ساتھ بنگلے کے دروازے پر پہنچنے تک کچھ ہوش تھا، پھر مدہوشی میں آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور وہ اپنی سسٹر کی آوازیں سنتی رہی تھی۔ جب وہ نتالیا کے ساتھ بنگلے کے دروازے تک آیا تھا تو بنگلے کے اندر کیوں نہیں آئے گا؟ وہ دو بہنوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے ضرور وہاں موجود ہوگا، یہ بات نتاشا اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ایک گھنٹے بعد صبح ہو گئی، وہ کرسی پر بیٹھی رہی، غصے سے بہن کو دیکھتی رہی۔ اس کی ایک عشقیہ نادانی سے تمام شاندار کامیابیوں پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ نتالیا سے بہت پیار کرتی تھی، اس کی جگہ کوئی دوسری ہوتی تو اسے اتنا بڑا نقصان پہنچانے کی سزا دیتی، اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالتی۔ سزا دینے کے خیال سے نتاشا کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سوچا نتالیا کی طرح پارس بھی اس کا دیوانہ ہوگا تو نتالیا کو سزا پاتے ہوئے نہیں دیکھ سکے گا، اسے سزا سے ضرور بچائے گا، اس طرح یہاں اپنی موجودگی ثابت ہو جائے گی۔ وہ بہن کو دل سے چاہتی تھی، اسے سزا دینا اور تکلیف پہنچانا گوارا نہ تھا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا کہ وہ نشے میں سو رہی ہے، اسے سزا دینے سے نشہ ٹوٹ جائے گا، اس طرح وہ بیدار ہو کر ہوش میں رہ کر باتیں کر سکے گی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر نتالیا کے قریب آئی، پھر بولی، اگر تم میری آواز سن رہی ہو تو آنکھیں کھولو، میں تمہیں اس غلطی کی سزا دینے والی ہوں، اگر ہوش میں نہیں آؤ گی تو میں تمہارے دماغ میں زلزلہ پیدا کروں گی۔ یہ باتیں سنتے ہی پارس نتالیا کے اندر پہنچ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حسین اور نازک اندام محبوبہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس طرح نتاشا کا مقصد پورا ہونے والا تھا، یہ پتہ چلنے والا تھا کہ وہ وہاں موجود ہے اور اپنی معشوق کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب نتاشا کے آوازیں دینے پر اس نے آنکھ نہیں کھولی تو اس نے اس کے دماغ میں پہنچ کر ایک ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا۔ نتالیا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس نے دونوں ہاتھوں
سے اپنے سر کو تھام لیا، دیدے پھاڑ پھاڑ کر خلا میں دیکھا اور پھر دوسرے لمحے میں چاروں شانے چت ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سب کچھ ایسے ہوا جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھی ہو اور پھر خواب کو خواب سمجھ کر سو گئی ہو۔ نتاشا تعجب سے دیکھنے لگی، دماغ میں ہلکا سا زلزلہ بھی پیدا کیا جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ نتالیا کو بھی چیخنا چاہیے تھا، دماغی تکلیف کی شدت سے تڑپنا چاہیے تھا۔ نتاشا کے لیے یہ شدید حیرانی کی بات تھی کہ نہ بہن کے الگ سے چیخ نکلی تھی اور نہ ہی اس نے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے کا تماشا دکھایا تھا، بس اٹھ کر بیٹھی تھی پھر لیٹ گئی تھی۔ اس نے نتالیا کے دماغ میں پہنچ کر اس کی دماغی حالت معلوم کی۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ پہلے کی طرح مدہوشی کی حالت میں سو رہی تھی جیسے چند لمحات پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے سوچ کے ذریعے پوچھا، ابھی کچھ دیر پہلے میرے اندر کچھ ہوا تھا؟ اس کی خوابیدہ سوچ نے کہا، ہاں ابھی میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مارا تھا، میں گھبرا گئی تھی، پھر اطمینان ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اب میں آرام سے سو رہی ہوں۔ لعنت ہے اس ہتھوڑا مارنے والی پر، میں تمہاری سسٹر بول رہی ہوں، آج تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے تمہیں سزا دینے کے لیے تمہارے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تھا، تم نے دماغی تکلیف محسوس کیوں نہیں کی؟ اس کے خوابیدہ دماغ نے کہا، مجھے کیا پتا کہ تم نے کب مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر پہنچائی تھی تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سسٹر میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں نے محبت کی ہے اور محبت کرنا جرم نہیں ہے۔ نادان لڑکی، محبت کرنے کے لیے وہی دشمن ملا تھا، جب دشمن سے محبت ہو جائے تو پھر وہ دشمن نہیں رہتا۔ سسٹر وہ بہت اچھا ہے، اگر ہم اسے دشمن نہ سمجھیں، اس سے جھوٹ نہ بولیں اور اسے کبھی دھوکہ نہ دیں تو ہمیں اس سے اچھا اور سچا دوست کبھی نہیں ملے گا۔ میں چاہتی ہوں تم بھی اس سے دوستی کر لو، مجھے ایسے سمجھا رہی ہو جیسے مجھ سے بڑی ہو اور مجھ سے زیادہ تجربے کار ہو۔ کبھی کبھی چھوٹوں کی بات مان لینے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، تم ذرا خود سوچو، میں اس کی دوست رہوں گی اور تم دشمن رہو گی تو بات کیسے بنے گی؟ تم میری بہن ہو، مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو سچ بتاؤ، وہ ابھی تمہارے اندر موجود ہے؟ ہائے، اب تو وہ مرتے دم تک میرے اندر رہے گا۔ پلیز ڈائلاگ نہ بولو، جس بہن کو تم ماں کی جگہ سمجھتی رہی ہو اسے باتوں میں نہ ٹالو۔ تم نے بچپن سے لے کر آج تک جتنی محبتیں دی ہیں، میں ان محبتوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں پارس ابھی میرے اندر نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر تم میری دی ہوئی سزا سے کیسے محفوظ رہیں؟ وہ سچ تھا، وہ میں نے قسم کھا کر کہہ دیا۔ تم جانتی ہو میں نے کبھی تمہاری جھوٹی قسم نہیں کھائی ہے۔ ٹھیک ہے تم اپنی دانست میں سچ کہہ رہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے اندر چھپا ہوا ہو اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اس طرح تو تم ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہو گی اور یہ سمجھتی رہو گی کہ وہ میرے ذریعے تمہاری مصروفیات سے باخبر رہتا ہے۔ ایسا تو وہ ضرور کرے گا، وہ اب تک یہ معلوم کر چکا ہوگا کہ ہم نے الپا کو اپنی معمولہ بنا لیا ہے اور آئندہ اس کی پشت پر رہ کر اس ملک پر حکمرانی کریں گے۔ ہم دونوں گمنام اور پراسرار بن کر زندگی گزارنا چاہتے تھے تاکہ کبھی کوئی دشمن نہ ہم سے ٹکرائے نہ ہم پر حاوی ہونے پائے، لیکن میں ہی دل کے معاملے میں الجھ گئی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ حالات سے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ تم ذرا غور کرو، پارس کی دوستی سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، وہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں گمنام اور پراسرار رہنے دے گا اور ہمیں الپا کے دماغ پر بھی حکمرانی کرنے دے گا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، مسلمان خود الپا کو احسان مند بنا کر اس پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پارس ہمیں الپا کے دماغ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ ہم اس سے مخلص اور دیانتدار رہیں گے تو وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وہ ہم سے ہمارا موجودہ مقام نہیں چھینے گا۔ تم ایک بار اس پر اعتماد تو کرو۔ اب تک یہی ایک راستہ رہ گیا ہے، ہم تو اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح پڑے ہیں، وہ ہماری زندگی کا ایک ایک صفحہ پڑھ چکا ہے۔ اب تم ہم اسے راضی رکھ کر ہی اپنے موجودہ مقام پر قائم رہ سکتے ہیں۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم مجبوراً دوستی کرو گی اور مجبوری سے کی جانے والی دوستی پائیدار نہیں ہوگی۔ ابتدا میں بے یقینی رہے گی، جب میں دیکھوں گی کہ وہ ہمیں فریب نہیں دے رہا ہے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر میں پورے اعتماد کے ساتھ اسے دوست سمجھوں گی۔ ٹھیک ہے مجھے اب سونے دو، تمہاری باتوں سے آدھا جاگ رہی ہوں آدھا سو رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کی سوچ کی لہریں
خاموش ہو گئی۔ نتاشا نے پوچھا کیا واقعی سو رہی ہو؟ اس کی طرف سے جواب نہیں ملا، جیسے نیند میں اسے سنائی نہ دے رہا ہو۔ وہ یوں بھی مدہوش تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ سسٹر سے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اب تک نتاشا سے جو گفتگو ہوتی رہی وہ پارس سے ہوتی رہی۔ پارس نتالیا کی سوچ کے ذریعے بولتا رہا اور قائل کرتا رہا کہ نتاشا دوستی کرے گی تو جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ برقرار رہیں گی، ورنہ وہ خاک میں مل جائیں گی۔ دوسرے دن پھر شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پہلے جانور غائب ہوئے تھے، اب بچے غائب ہو گئے۔ جو جانور غائب ہوئے تھے وہ بعد میں نمودار ہو گئے تھے۔ بچوں کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے کہ دوبارہ نظر آئیں گے۔ مختلف تھانوں میں رپورٹیں درج کرائی گئیں، اعلیٰ حکام تک شکایتیں پہنچائی گئیں۔ انہوں نے برین آدم سے رابطہ کیا، اس سے پوچھا ایلپا کہاں ہے؟ اس شہر میں عجیب تماشے ہو رہے ہیں، پہلے جانور غائب ہوئے تھے، اب بچے غائب ہو گئے ہیں۔ برین آدم نے کہا مجھے افسوس ہے ایسا ہو رہا ہے اور آپ کی پولیس اور انتظامیہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ آپ ہمیں تانے نہ دیں، ایسے وقت آپ کو اور ایلپا کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایلپا ایک ہفتے تک رپوش رہے گی۔ آپ کے ایک اعلیٰ حاکم نے اور چند فوجی افسران نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایلپا کے مقابلے میں اس مملکت کی زیادہ خدمت کریں گے اور پارس کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ دعویٰ کرنے والے کہاں سو رہے ہیں؟ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، آپ سب کو مل جل کر دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ دعویٰ کرنے والے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں، ایلپا کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ ایلپا کو اعتماد کے قابل نہیں سمجھا گیا ہے، ان دعویٰ کرنے والوں نے اس کے خلاف منظم سازش کی ہے۔ اب تو وہ سازش کرنے والے اس ملک کو بچائیں گے یا ایلپا اس شرط پر اپنے فرائض ادا کرے گی کہ جس مشن میں وہ ناکام رہے ہیں، اس مشن میں کامیاب ہوتے ہی ان سازش کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ یہ سراسر غلط ہے، اسے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ قانون ہمیشہ ایلپا کے ہاتھوں میں رہا ہے، اس نے دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے طور پر خود فیصلے کیے ہیں، وہ کبھی کسی عدالت کے فیصلے کی محتاج نہیں رہی۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایلپا اور آپ باغی ہو چکے ہیں۔ آپ جو بھی سمجھیں، جو بھی ایلپا کے خلاف سازش کرنے والوں کا ساتھ دے گا، ہم اسے اقتدار میں نہیں رہنے دیں گے۔ اپنا برا چاہنے والوں کو ہم کس طرح اقتدار سے محروم کریں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ایسی گفتگو کے دوران میں ایک اعلیٰ حاکم چونک گیا۔ اپنے قریب ایک بچے کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا یہ کیا مصیبت ہے؟ میں سب کو دیکھ رہا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، جس کے پاس جاتا ہوں اسے نظر نہیں آتا ہوں۔ وہ اعلیٰ حاکم بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھ کر بولا یہ کون بول رہا ہے؟ کیا تم نادیدہ بن جانے والے بچوں میں سے ہو؟ بچے کی آواز آئی، ہاں میں وہی ہوں۔ تم حاکم ہو یا حجام؟ تمہاری حکومت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم بچوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور تم یہاں عیش کر رہے ہو۔ تم بچے ہو اور بڑوں سے بھی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے مجھے حجام کہا ہے، اگر میرے سامنے ہوتے تو تمہیں گولی مار دیتا۔ میں تمہارے سامنے ہوں مگر تمہارا باپ بھی مجھے گولی نہیں مار سکے گا۔ جس نے بھی مجھے نادیدہ بنایا ہے اس نے بڑی مہربانی کی ہے۔ اب میں تمہارے جیسے غلط کام کرنے والے حکمرانوں کو ان کے منہ پر گالیاں دے سکتا ہوں۔ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، اپنی باتوں سے بچے نہیں لگ رہے ہو۔ میں بچہ ہوں، مجھے اپنا باپ نہ سمجھو۔ باقی ایسی باتیں کوئی بچہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پارس کی شرارت تھی، وہ بچے کی آواز میں بول رہا تھا۔ اسی طرح وہ فوج کے اس اعلیٰ افسر کے پاس گیا جو دیوی کا اعلی کار بنا ہوا تھا۔ اس نے بچے کی آواز میں کھنکارا۔ وہ افسر چونک کر دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ اتفاق سے دیوی اس افسر کے دماغ میں تھی۔ اس نے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ پتہ نہیں، کسی بچے کی آواز لگ رہی تھی۔ پھر اس نے بلند آواز میں پوچھا یہاں کون ہے؟ بچے کی آواز سنائی دی، تمہارا باپ۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں آرام سے بیٹھے ہو اور شہر کے بچوں پر مصیبت آئی ہوئی ہے۔ افسر نے کہا دیوی جی یہ تو نادیدہ بن جانے والا بچہ ہے۔ بچے کی آواز نے پوچھا یہ چڑیل جی کون ہے؟ شٹ اپ، چڑیل جی نہیں دیوی جی، یہ کیا بیچتی ہے؟ یہ تم تمام بچوں کو مصیبت سے نجات دلانے والی ہے۔ تم نظر آ رہے ہو، وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا
سب ہماری طرح وہ بھی نادیدہ ہے، فضول باتیں نہ کرو، یہاں سے جاؤ۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پارس دوسرے کمرے میں آ گیا، پھر وہاں سے کچن میں پہنچ کر گیس کھول دی، اس کے بعد ماچس کی جلتی ہوئی تیلی دکھاتے ہی دوبارہ نادیدہ ہو گیا، گیس دور تک پھیل گئی، آگ بھی تیزی کے ساتھ اتنی دور تک پھیلتی گئی کہ وہ اعلی کار افسر اپنے کمرے سے نہ نکل سکا۔ کمرے کا اور کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا، ایک کھڑکی تھی جس میں لوہے کی جالیاں لگی تھیں، دوسرے فوجی جوان باہر سے اس کھڑکی کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن آگ تیزی سے پھیلتی ہوئی اس کمرے میں بھی آ گئی تھی۔ وہ چیخیں مار رہا تھا، ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے بچاؤ دیوی جی، مجھے بچاؤ، تمہارے سوا کوئی مجھے اس آگ سے نہیں نکال سکے گا۔ دیوی نے تو اب تک آگ لگانا ہی سیکھا تھا، آگ بجھانے کی زحمت کرنا نہیں سیکھا تھا، ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے اس بہت بڑے اعلی کار کو بچا نہیں پائی تھی۔ وہ باہر کھڑے ہوئے دوسرے افسر کے دماغ میں پہنچ کر اس بنگلے کو جلتا دیکھ رہی تھی۔ اعلی کار افسر کی چیخیں دھیمی پڑتے پڑتے مر گئی تھیں۔ وہاں کھڑے ہوئے فوجی افسروں اور جوانوں کے سار جھک گئے تھے۔ ایک افسر نے کہا، پتہ نہیں آگ کیسے لگ گئی، بچے کی آواز سنائی دی، لگی نہیں، میں نے لگائی ہے۔ وہ سب چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگے، وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو کسی بچے کی آواز ہے۔ ہاں، میں نادیدہ بچہ ہوں، کسی دشمن نے مجھ جیسے کتنے ہی بچوں کو نادیدہ بنا کر ان کے والدین سے جدا کر دیا ہے۔ تم سب کیسے فوجی ہو، اپنے ملک کے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو؟ وہ جل کر مرنے والا افسر کہہ رہا تھا کہ اس کی کوئی دیوی اماں ہمیں مصیبت سے نجات دلانے والی ہے، لیکن وہ اماں تو اپنے بچے کو جلنے سے نہ بچا سکی۔ دیوی نے افسر کی زبان سے کہا، اے خبردار، مجھے اماں نہ کہنا۔ کیوں نہ کہوں؟ کیا تم اپنی عمر چھپا رہی ہو؟ ابھی تم نے اپنے ایک بچے کا انجام دیکھ لیا ہے، اگر میں اسی طرح نادیدہ بنا رہا تو تمہارے لیے بھی مصیبت بن جاؤں گا۔ دیوی سوچ میں پڑ گئی، اس کا ایک بہت بڑا اعلی کار فوجی افسر جل مرا تھا، ایک بچے نے اسے مارا تھا، اور وہ آتما شکتی والی دیوی ہو کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائی تھی۔ وہ جان کولن کے پاس آ کر بولی، نادیدہ بن جانے والے ایک بچے نے فوج کے ایک اعلی افسر کو ہلاک کر دیا، اس بچے کے پیچھے ضرور پارس ہوگا۔ جان کولن نے کہا، ایک اعلی حاکم جو میرا اعلی کار ہے، اسے ایک بچے نے گالیاں دی ہیں، اب سمجھ میں آ رہا ہے پارس ان بچوں کے ذریعے ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ دیوی نے کہا، یہ واقعی ایک چیلنج ہے، ہمارے بڑے بڑے اعلی کار ان بچوں سے گالیاں کھا رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں، ہم ان بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو پارس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہمیں کسی طرح پارس کو روکنا ہوگا۔ ایسے وقت میجر ٹی ہنٹر نے آ کر کہا، ایک بچہ میرے اعلی کار افسر کو بہت پریشان کر رہا ہے، اس نے اس افسر کی کار میں آگ لگا دی ہے۔ جان کولن نے کہا، سمجھنے کی بات ہے کہ وہ بچے ہماری ہی اعلی کاروں کے پاس پہنچ رہے ہیں، اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ یہ سب پارس کی شرارتیں ہیں۔ دیوی نے کہا، میں ابھی اس کے پاس جاتی ہوں، اس بار پھر آتما شکتی کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ جان کولن اور ٹی ہنٹر نے کہا، ہم بھی چلیں گے اور تمہارے ساتھ اس کے اندر رہ کر کوئی نئی معلومات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان تینوں نے پارس کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اس کے دماغ میں پہنچے، وہاں پہنچتے ہی جنجلا گئے، انہیں پارس کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ ایک ثقافتی جنگ ہوتی ہے، رسائل، لٹریچر، تصاویر اور فلموں کے ذریعے بے شرمی پھیلائی جاتی ہے۔ کسی ملک اور قوم کو اخلاقی اور تہذیبی طور پر کمزور کیا جائے تو وہ قوم آپ ہی آپ تباہ ہوتی جاتی ہے۔ بے حیائی کے علاوہ بیماریاں پھیلا کر بھی قوموں کو کمزور بنایا جاتا ہے۔ اسلام دشمن قوتیں ایک عرصے سے اسلامی ممالک میں ایسا کرتی آ رہی ہیں، وہاں ایسی ادویات اور انجیکشن وغیرہ پہنچائے جاتے ہیں جن کے استعمال کے نتیجے میں ایک بیماری دور ہوتی ہے لیکن دوسری 4 بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اب ایک نئی خاموش جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر گارسن نے امریکی حکومت کی سرپرستی میں ہارمونز کے انجیکشن تیار کیے تھے۔ یہ سابقہ ہارمونز کے انجیکشن سے مختلف تھے۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ صرف ایک ہی انجیکشن کسی مرد کو لگایا جائے تو 24 گھنٹوں کے اندر اس کی جنس تبدیل ہو جاتی تھی، پھر وہ مرد رہتا تھا نہ عورت، دونوں کے درمیان والی چیز بن کر رہ جاتا تھا۔ مسلمانوں کو کمزور
کمزور بنانے اور ان کا سر جھکانے کے لیے ایسی ہی مہم کا آغاز ہونے والا تھا۔ اگر مہم کامیاب ہوتی تو اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوتی کہ مسلمان خسرے کہلانے لگتے، لیکن یہ دشمنوں کی کم بختی تھی کہ ان کی اس خفیہ سازش کا علم سونیا کو ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر گارسن نے اپنی حکومت کی سرپرستی میں وہ انجیکشن تیار کیا تھا، لیکن دولت کمانے کے لیے درپردہ روسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کرسٹوفسکی سے اس انجیکشن کا سودا کر چکا تھا۔ کرسٹوفسکی نیو یارک کے ایک اپارٹمنٹ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک حسینہ اور 3 مرد اس کے ماتحت تھے۔ اس نے ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے جیمز کارٹر کو بھی اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا تھا۔ سونیا نے اچانک اس اپارٹمنٹ میں پہنچ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ کرسٹوفسکی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ انجیکشن کا سٹاک دوسری جگہ پہنچانے گیا تھا، اس لیے سونیا کے حملے سے محفوظ رہا۔ باقی جیمز کارٹر اور دوسرے ماتحت محفوظ نہ رہ سکے۔ سونیا نے باری باری سب کی پٹائی کی، پھر وہی انجیکشن ان سب کو لگا دیے۔ یہ حقیقت ہے، انسان اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیاروں سے مارا جاتا ہے یا زخمی ہوتا ہے۔ کرسٹوفسکی کے 5 ماتحت بھی اپنے ہی انجیکشنوں کے نتائج بھگتنے والے تھے۔ کرسٹوفسکی نے جب واپس آ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے 5 ماتحتوں میں کوئی بے ہوش پڑا تھا، کوئی زخمی تھا۔ اس کے ایک زخمی ماتحت نے اسے بتایا کہ ایک تنہا عورت نے ان سب کا یہ حشر کیا ہے، صرف ہمارا پیٹا نہیں ہے، ہارمونز کے انجیکشن انہیں لگا دیے ہیں اور ان انجیکشن کا ایک بڑا کارٹن اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ ایسا سونیا ہی نے کیا ہے۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ سونیا کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہوگا۔ اس کے 5 ماتحت جو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے تھے، ان کے خیالات پڑے جا چکے ہوں گے۔ یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ روسی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ ان سب کے نام اور ان کے مقاصد بھی سونیا نے معلوم کیے ہوں گے۔ آئندہ اس کی جوابی کارروائیوں کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ وہ کس طرح حملے کرے گی اور کب کرے گی۔ اب تو ہر طرف سے وہ بلا آتی دکھائی دینے لگی تھی۔ ویسے اس کے جوابی حملے کا ایک نمونہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے وہی انجیکشن انہیں لگا دیے تھے اور پورا ایک کارٹن اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ آئندہ بھی ان کے خلاف وہ انجیکشن استعمال کرے گی جنہیں وہ انجیکشن لگائے گئے تھے۔ ان کا نتیجہ 24 گھنٹوں کے اندر ظاہر ہونے والا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے ڈاکٹر گارسن سے کہا کہ اس انجیکشن کا توڑ کرے ورنہ اس کے ماتحت زنہے بن جائیں گے۔ ڈاکٹر گارسن نے کہا کوئی بھی دوا بنانے کے لیے وقت اور سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں تو ہارمونز کے توڑ کے لیے پہلے سے دوائیں موجود ہیں، لیکن اس کے تیار کردہ انجیکشن بہت زیادہ زود اثر اور زیادہ طاقت کے ہیں۔ ان کے توڑ کے لیے خصوصی دوا تیار کرنی ہوگی۔ اس کی تیاری میں کئی ہفتے بلکہ مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس کے اصرار پر ڈاکٹر نے اسے چند دوائیں نوٹ کروائیں۔ کرسٹوفسکی نے اپنے ماتحتوں کو وہ دوائیں استعمال کرنے کی ہدایت دی، پھر ان سب کو اسی اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر دوسری خفیہ رہائش گاہ میں چلا آیا۔ اس دوران میں وہ نادیدہ بنا رہا۔ اندیشہ تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں وہ بلا کہیں موجود ہوگی۔ اب تو وہ اس کے اعصاب پر سوار رہنے والی تھی۔ اس نے ڈاکٹر گارسن سے جتنے انجیکشن کے کارٹن خریدے تھے انہیں ایران لے جانے کے انتظامات کر رہا تھا، لیکن اب سہم گیا تھا، محتاط ہو گیا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے سونیا اس کی طاق میں ہے۔ جیسے ہی وہ ان انجیکشنوں کو یہاں سے وہاں اسمگل کرے گا، وہ عین وقت پر آ کر اسے دبوچ لے گی۔ سونیا کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت کرسٹوفسکی کی طاق میں تھے۔ اس کے ماتحتوں کے اندر آتے جاتے رہتے تھے۔ کرسٹوفسکی بھی ان سے دور رہ کر ان کے خیالات پڑھ کر بدلتے ہوئے حالات معلوم کر رہا تھا۔ حالات کیا بدلنا تھے، ان کی جنس بدل رہی تھی۔ ان کے بولنے کے انداز میں نسوانیت اور ان کی چال میں نزاکت آ گئی تھی۔ اس کا ایک ماتحت دوسرے ماتحت سے کہہ رہا تھا، اے بہنا، ہم نے تو اتنی جوانی موئے مردوں کی طرح گزار دی، ہائے ہائے، آدھی جوانی گزارنے کے بعد ہم پر بہار آئی ہے، آہ مگر بوڑھی بہار آئی ہے۔ تیسرے ماتحت نے کہا، میری عمر 22 برس ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ چوتھی ماتحت ایک حسینہ تھی، وہ تو پہلے ہی ایک عورت تھی، جذبوں سے بھرپور تھی، اب وہ جذباتی طوفان ہو گئے تھے۔ وہ ایک ماتحت کی گردن میں باہیں ڈال کر کہہ رہی تھی، تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنی عمر سے زیادہ کم سن ہو گئی ہوں اور تم سب مجھ سے کترا رہے ہو۔